بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی دلہن کو تحفہ دینا اور ہدیہ دینا۔ ہم نے اس باب کو شروع کیا تھا لیکن حدیث بہت لمبی ہے، ہم اس کو پھر سے دہرا رہے ہیں۔ باب الہدیہ للعروس، دلہن کو تحفہ دینا۔ عروس دلہن کو کہتے، عروس عین پر پیش آئے گا تو دولہے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس ہمارے سامنے بنی رفاعہ کی مسجد میں سے گزرے، اور یہ بنو رفاعہ کی مسجد جو ہے یہ بصرہ میں ہے۔ میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ جب ام سلیم کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ تھیں۔ پھر انس نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب سے نکاح کیا تھا، تو ام سلیم مجھ سے کہنے لگیں، ام سلیم یعنی ان کی والدہ، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور، گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا رکھ دو اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لاؤ۔ آپ نے ان کا نام لیا، اور جو بھی کوئی دوسرا ملے راستے میں اس کو بھی بلا لو۔ انس نے کہا میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، جب لوٹ کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے، اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا، یعنی برکت کی دعا کی۔ پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے اللہ کا نام لو، اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور مجھے ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب کے حجرے میں داخل ہوئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال لیا۔ آپ سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے، اس وقت جاؤ، وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اور اللہ تعالی حق بات میں نہیں شرماتا۔ ابو عثمان کہتے تھے، ابو عثمان کا نام جعد بن دینار ہے، کہ انس کہا کرتے تھے میں نے 10 برس تک
متواتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ باب استعارت الثياب للعروس وغیرہ، دلہن کے پہننے کے لیے کپڑے اور زیور وغیرہ عاریتاً لینا۔ حدیث نمبر 5164، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن اسما سے ایک ہار منگنی لیا تھا، راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی۔ پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا، اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اسید بن حضیر نے کہا کہ عائشہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا، اور مزید برآں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 5165، ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ، اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو دے، پھر اس عرصہ میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ باب الولیمۃ حق، ولیمہ کی دعوت دولہا کو کرنا لازم ہے اور یہ برحق ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ولیمہ کی دعوت کرو چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر علماء نے ولیمہ کی دعوت کو سنت کہا ہے اور اسے قبول کرنا بھی سنت ہے، یہ بیوی سے پہلی مرتبہ جمع کر کے ہوتا ہے، لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کی دعوت یہ سنت ہے، لیکن اسے دعوت کا قبول کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آدمی روزے سے ہے تب بھی جائے اور معذرت کر کے چلائے اور دعائیں بھی دے۔ حدیث نمبر 5166، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے، آپ ان کے دولہا بنے تھے، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا، لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے، میں بھی نبی اکرم کے ساتھ باہر نکل گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ کے حجرہ کے دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، پھر آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔
جب آپ زینب کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم وہاں سے پھر تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس چلا آیا۔ جب آپ عائشہ کے حجرہ کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو پھر آپ واپس آئے، میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ باب الولیمتی ولو بشاتین، ولیمہ میں ولیمہ کرنا چاہیے چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 5167۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، انہوں نے قبیلے انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی، کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے انس سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے ہاں قیام کیا، عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ربیع کے ہاں قیام کیا۔ سعد نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ پھر وہ بازار کی طرف گئے اور وہاں تجارت شروع کی، پنیر اور گھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی اکرم نے ان سے کہا دعوت ولیمہ کر چاہے 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 5168۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں کسی کا نہیں کیا، ان کا ولیمہ آپ نے 1 بکری کا کیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5169۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدہ سے کیا۔ اور ملیدہ کا مطلب ہے روٹی کو ریزہ ریزہ کر کے اس میں گھی ملایا اور شکر۔ اور یہ چیز بہت پیچھے سے آ رہی ہے کہ ولیمہ میں گوشت کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو میسر ہو اسے کھلا دیا جائے۔ حدیث نمبر 5170۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا اور سب کو بلا کر لایا، اور جن سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ حضرت زینب بنت جہش تھیں۔ باب من اولم علی بعض نسائہ اکثر من بعض، کسی بیوی کے ولیمہ میں کھانا زیادہ تیار کرنا اور کسی کے ولیمہ میں کم، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5171۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے زینب بنت جہش کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیسا اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا، آپ نے ان کا ولیمہ 1 بکری سے کیا تھا۔ یہی خوش نصیب زینب ہیں جن کے نکاح کے لیے آسمان سے اللہ پاک نے لفظ زوجنا کہنے سے بشارت دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی زینب کا تم سے ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ باب
من اولم باقل من شاتن، ایک بکری سے کم کا ولیمہ کرنا۔ صفیہ بنت شیبہ یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مدھ سے کیا تھا، 2 مدھ جو سے کیا تھا، یہ تقریباً 1.25 سیر ہوا کرتا ہے۔ باب حق اجابت الولیمہ والدعوہ ومن اولم 7 ایام ونحو، ولیمہ کی دعوت اور ہر ایک کی دعوت قبول کرنا، اور جس نے 7 دن تک ولیمہ کی دعوت کی اور اس کو جاری رکھا، 7 دن تک ولیمہ کی دعوت جاری رکھی، اس کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 1 یا 2 دن تک معین نہیں کیا ہے۔ ولیمہ وہ دعوت ہے جو شادی میں بیوی سے ملاپ کے بعد کی جاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ولیمہ کرنا ضروری ہے، مجبوری سے نہ کر سکے تو امر دیگر ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو یہ دعوت 3 دنوں تک لگاتار جاری رکھنا بھی جائز ہے، مگر ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو، ورنہ ثواب کی جگہ الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ ریا نمود ہر نیک عمل کو برباد کر کے الٹا باعث عذاب بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5173، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا ضروری ہے، متفق علیہ۔ دعوت دینی تو سنت ہے، قبول کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5174، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی چھڑاؤ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو اور بیمار کی عیادت کرو۔ کوئی مسلمان ناحق قید و بند میں پھنس جائے تو اس کے لیے مال زکوٰۃ سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ایسے واقعات بکثرت ہوتے رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کو کوئی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ دعوت قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی افعال مسنونہ ہیں۔ حدیث نمبر 5175، براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت، جنازہ کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، یعنی جب وہ کہے چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس الحمدللہ کے جواب میں ارحم کو اللہ کہے، قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، سب کو سلام کرنے اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتن استعمال کرنے، ریشمی گدے، قصیہ یا قصیہ یعنی ریشمی کپڑا، اور استبرق موٹا ریشم، اور دیبا یہ بھی ایک قسم کا ریشم ہے، ان سب کے استعمال کرنے سے آپ نے روکا تھا اور منع فرمایا تھا۔ یہاں پر کہتے ہیں صرف 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز رہ گئی ہے جو خالص ریشمی کپڑا پہننے سے منع کرنا ہے۔ اور ابرار القسم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھائی قسمیہ طور پر مجھ سے کسی کام کو کرنے کے لیے کہے تو اس کی قسم کو سچی کرنا، بشرطے کہ وہ کوئی امر معصیت نہ ہو اور گناہ کا کام نہ ہو۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حدیث نمبر 5176، ابو اسید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی
ان کی دلہن ام اسید سلامہ بنت وہب جو ضروری کام کاج کرتی تھیں وہی دلہن بنی تھی۔ حضرت سہل نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا پلایا تھا؟ رات کے وقت انہوں نے کچھ کھجوریں پانی میں بھیگو دی تھیں، صبح کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کو وہی پلایا، متفق علیہ۔ تو کوئی ناز نخرہ نہیں کرنا چاہیے، دلہن ہے اور کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے تو اسے کام کر لینا چاہیے، کام کرنے والے ہوں تب بھی ایک جگہ بیٹھا رہنا اگرچہ بہت زیادہ معیوب نہیں ہے پھر بھی پسندیدہ بھی نہیں ہے، چلنا پھرنا گھر میں سب سے ملنا یہ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ باب من ترک الدعوہ فقد عصی اللہ ورسولہ، جس کسی نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ ایسا شخص مسلمانوں میں میل جول رکھنا نہیں چاہتا جو اسلام کا ایک بڑا مقصد ہے، اس لیے دعوت نہ قبول کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ حدیث نمبر 5177۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، متفق علیہ۔ تو ولیمہ میں صرف مالداروں کو نہیں بلانا چاہیے بلکہ ہر طرح کے لوگوں کو بلانا چاہیے، خاص طور سے غریبوں کو۔ اس سے جائز دعوت کی قبولیت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جسے ضرور قبول کرنا ہی چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں میں میل جول رکھنا نہیں چاہتا جو اسلام کا ایک بڑا رکن ہے۔ ہدیہ اور دعوت سے میل جول پیدا ہوتا ہے اور دین دنیا کی بھلائیاں باہمی میل جول اور اتفاق میں منحصر ہیں۔ جن لوگوں نے تقویٰ اسے سمجھا کہ لوگوں سے دور رہا جائے اور کسی کی بھی دعوت نہ قبول کی جائے، یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ خلاف سنت حرکت ہے، مگر بعض سادہ لو حضرات اسی کو کمال تقویٰ سمجھتے ہیں، اللہ ان کو نیک سمجھ دے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ دعوت کا چھوڑ دینا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعوت میں نہیں شریک ہوتا ہے، کسی عناد کی بنا پر، کسی سیاسی معاملے کی بنا پر، سماجی معاملے کی بنا پر، اجتماعی معاملے کی بنا پر، یا اور کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا دل میں کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ سب بھلا دینا چاہیے، یہ سب نکال دینا چاہیے اور دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ باب من اجاب الی قرائن، جس نے بکری کے کھر کی دعوت کی تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت سے میل جول پیدا ہوتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائیاں سب میل جول اور اتفاق پر منحصر ہیں، اور تعلقات قائم کرنا چاہیے اور ہنس کر ملنا چاہیے، اس سے الفت بھی بڑھے گی، تعلقات بھی بڑھیں گے اور گاؤں میں ایک مضبوط قوت بھی بنے گی۔ حدیث نمبر 5178۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اگر مجھے بکری کے کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا، اور اگر مجھے وہ کھر ہدیہ میں بھی دیے جائیں تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہ، شادی وغیرہ میں دعوت قبول کرنا، شادی کی دعوت ہے یا کوئی بھی دعوت ہے تو اسے قبول کرنا۔ یہی قول ہے بعض شافعیہ اور حنابلہ اور اصحاب الحدیث کا۔
اور حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کے سوا اور دعوت کا قبول کرنا واجب نہیں۔ شافعی نے کہا اگر دوسری دعوت میں نہ جائے تو گنہگار نہیں، لیکن ولیمہ کی دعوت میں نہ جانے سے گنہگار ہوگا۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے، جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ ضرور جائے، اگر روزہ نہ ہو تو کھائے ورنہ برکت کی دعا دے۔ امام بیہقی نے روایت کیا کہ ایک دعوت میں ایک شخص بولا میں روزہ دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ، تیرا بھائی تو تیرے لیے تکلیف اٹھائے اور تو روزے کا بہانہ کر کے اس کا دل دکھائے، یہ بات غیر مناسب ہے۔ حدیث نمبر 5179، نافع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ولیمہ کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو، اس ولیمہ کی جب دعوت تمہیں دی جائے تو تم اسے قبول کرو۔ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمہ کی دعوت یا کسی دوسری دعوت میں شرکت کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ اگر نفلی روزہ ہے تو اسے کھول کر ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بہتر ہے، کھول کر یعنی توڑ کر، کیونکہ ان سے باہمی محبت بڑھتی ہے، باہمی میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔ باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس، دعوت شادی کی دعوت میں عورتوں اور بچوں کا جانا۔ حدیث نمبر 5180، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا اللہ تو گواہ رہ، تم لوگ سب لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہو اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ انصاریوں نے نبی کریم کو اپنے شہر میں جگہ دی، آپ کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑے اور یہودیوں سے بھی مقابلہ کیا۔ ہر مشکل اور سخت موقعوں پر آپ کے ہمدوش رہے۔ انصار کا احسان مسلمانوں پر قیامت تک باقی رہے گا۔ باب هل يرجع اذا رأى منکرا فی الدعوہ، اگر دعوت میں جا کر وہاں کوئی کام خلاف شرع دیکھے تو لوٹ آئے یا آدمی کیا کرے؟ ابن مسعود نے ولیمے والے گھر میں ایک تصویر دیکھی تو وہ واپس آ گئے۔ ابن عمر نے ایک مرتبہ ابو ایوب کی دعوت کی، ابو ایوب نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ ابن عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں نے ہم کو مجبور کر دیا ہے۔ اس پر ابو ایوب نے کہا کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا، لیکن تمہارے متعلق میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم بھی ایسا کرو گے، واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے۔ حضرت ابو ایوب بن زید انصاری خزرجی رسول اکرم کے میزبان ہیں، خانہ جنگیوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے اور 51 میں یزید بن معاویہ کے ماتحت قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوئے اور وہیں پر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور قسطنطنیہ کے پاس ہی آپ کی قبر ہے اور آپ کا مرقد ہے۔ مرقد کے معنی ہوتے ہیں سونے کی جگہ، یعنی قبر ہے۔ حدیث نمبر 5181، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں گئے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا اللہ کے رسول،
میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدھا کیسا؟ بیان کیا کہ میں نے کہا یہ خریدا ہے آپ کے لیے، آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ تو جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے، بے جان کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ بس یہی خلاصہ ہے اور اس میں لمبی تفسیر ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتہم بنفسی، شادی میں عورت مردوں کا کام کاج خود اپنی مرضی سے کرے تو کیسا ہے؟ یہ روایت ابو اسید ساعدی کی ہے۔ ابو اسید ساعدی نے شادی کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دلہن ام اسید ہی نے تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفہ کے طور پر پینے کے لیے پیش کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب النقیع والشراب الذی لا یسکر فی العرس، کھجور کا شربت یا اور کوئی شربت جس میں نشہ نہ ہو شادی میں پلانا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ حدیث نمبر 5183، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابو اسید ساعدی نے جب شادی کی تو اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اس دن ان کی بیوی ہی سارا کام کاج گھر کا کر رہی تھی، حالانکہ وہی دلہن تھیں۔ بیوی نے کہا یا سہل نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تیار کیا تھا؟ میں نے آپ کے لیے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت سے کھجور کا شربت تیار کیا تھا۔ عرب میں کھجور ایک مرغوب اور بکثرت ملنے والی جنس تھی۔ کھانے میں اور شربت بنانے میں اکثر اسی کا استعمال ہوتا تھا۔ باب المدارات مع النساء، عورتوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان عورت پسلی کی طرح ہے، اس کے مزاج میں پیدائش سے کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ حدیث نمبر 5184، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا عورت پسلی کے مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرتے رہو۔ پسلی سے پیدا ہونے کا اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ پسلی اوپر ہی کی طرف سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس طرح عورت بھی اوپر کی طرف سے یعنی زبان سے ٹیڑھی ہوتی ہے، پس ان کی زبان درازی اور سخت گوئی پر صبر کرتے رہنا اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ باب الوساط بالنساء، عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں وصیت کرنا۔ حدیث نمبر 5185، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور حدیث نمبر 5186، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5187، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ بے تکلفی سے اس ڈر کی وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں کوئی بے اعتدالی ہو جائے اور ہماری برائی میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کر گفتگو کی اور خوب بے تکلفی کرنے لگے۔ یہاں پر دیکھیے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اس کو جوڑا گیا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان سے۔ تو یہاں پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کے بچوں کا خیال رکھنا، اگر اتفاق سے اس کے جانور آ گئے تو ان کو لے جا کر کے ان کے گھر پہ باندھ دینا، گالی نہ دینا، مار پیٹ نہ کرنا، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب لوگ اسے جانتے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کئی بار پڑوس کی بیوی یا اس کی بچیاں، بہویں سب ہیں، تو بہت سنبھال کر کے رہنا، ان کی طرف غلط نظر نہ اٹھانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اگر حفاظت کرنے کا موقع ملے کہ کہیں وہ سفر کر کے چلا جاتا ہے اور کچھ کہہ کے جاتا ہے تو اس کا خیال رکھیں گے۔ باب قولہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، لوگوں خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ حدیث نمبر 5188، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس امام حاکم ہے، اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنی بیوی و بچوں کا حاکم ہے، نگہبان ہے، اس سے سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے، نگہبان ہے، اور اس سے سوال ہوگا۔ غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ سنو، پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا زیر دستوں کے بارے میں اور ملکیت کے بارے میں۔ باب حسن المعاشرہ مال اہل، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہاں گھر والوں سے مراد بیوی ہے، اور یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ حدیث ام زرع ہے، جس میں 11 عورتیں بیٹھتی ہیں اور خوب باتیں کرتی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں بتائے کہ اس کا شوہر کیسے ہے۔ حدیث شروع ہوتی ہے یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا، یعنی اکٹھا ہوئیں، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں اور کوئی بات چھپائیں گی نہیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے
کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کی جائے۔ دوسری عورت کہنے لگی، اس کا نام عمرہ بنت عمرو تمیمی ہے، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں، اس میں بہت عیب ہے، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی، اس کا نام تھا حوی بنت کعب یمانی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت کہنے لگی، اس کا نام لکھا ہوا ہے مہدو بنت ابی ہردمہ، میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے خوف ہے نہ اکتاہٹ۔ پانچویں عورت کہنے لگی، اس کا نام کبشہ تھا، میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح بہادر ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ چیز کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت بولی، چھٹی عورت کا نام ہند ہے، میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، سب پی لیتا ہے، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہے اور لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑھ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد معلوم کرے۔ ساتویں عورت کہنے لگی، اس کا نام حوی بنت علقمہ، میرا خاوند تو جاہل مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کمبخت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے، یا دونوں کام کر ڈالے، یعنی سر بھی پھوڑے اور ہاتھ بھی توڑے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی، یاسر بنت اوس، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران کی طرح خوشبودار ہے۔ نویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور وہ قداور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی، اس کا نام کبشہ بنت رافع ہے، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی ایسی بڑی جائیداد ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں، جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی، اس کا نام ام زرع تھا، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیور سے بوجھل کر دیا اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں،
مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی۔ ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں اور کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی زیادہ جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھے کبھی برا بھی نہیں کہتا۔ سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا۔ پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو زرع کی ماں یعنی میری ساس، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت کشادہ۔ ابو زرع کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کی بکری کے 4 ماہ کے بچے کی دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو زرع کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی دلاری، تابع فرما، اطاعت کیش اور اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی یعنی موٹی تازی، سوکن کی جلن۔ ابو زرع کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، یعنی گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے۔ کھانے تک نہیں چوراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ متھ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو زرع باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو زرع نے مجھے طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام زرع خوب کھاؤ پیو، اپنے عزیز و اقربا کو بھی کھلاؤ پلاؤ، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو بھی میں نے تجھے دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو زرع نے جو تجھے دیا تھا اس میں ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ام زرع کے لیے ابو زرع تھے۔ ابو زرع کے مال کے سامنے یہ سارا مال بے حقیقت ہے، مگر میں تجھ کو ابو زرع کی طرح طلاق دینے والا نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ میں بھی تیرے لیے ایسا خاوند ہوں جیسے ابو ذر ام زرع کے لیے تھا۔ امام بخاری نے کہا حضرت سعید بن سلمہ نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے، اور آگے چل کر کے اس میں بہت سے مسائل ہیں اور ان مسائل کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس میں لوڈی کے ذکر میں وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا کی جگہ وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا کے لفظ ہیں، اور اس کے بعد میں بعض نے اسے لفظ عتیق سے پڑھا ہے جس کے معنی ہوں گے کہ وہ ہم سے کبھی دغا فریب نہیں کرتی۔ ابھی عتیق ہے کہ انیق ہے، انیق لگ رہا ہے۔ نیز امام بخاری نے کہا
کہ واشرب فأتفخ میں بعض لوگوں نے فأتقمہ کے میم کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، مطلب کہ اس کا خاوند بخیل ہے جس سے کچھ فائدے کی امید نہیں، دوسرے یہ کہ وہ بدخلق آدمی ہے، بیکار ہے۔ یا میں ڈرتی ہوں، یہاں ترتیب کے ساتھ سب کو بیان کیا ہے، میں ڈرتی ہوں، نمبر 2 میں ڈرتی ہوں، نمبر 1 اس کا خاوند بخیل ہے، نمبر 2 میں ڈرتی ہوں کہ میرے خاوند کو کہیں خبر نہ ہو جائے اور مجھے طلاق دے دے جبکہ میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، نمبر 3 مگر میرے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے، نمبر 4 نہ طلاق ملے کہ دوسرا خاوند کر لوں، نہ اس خاوند سے کوئی سکھ ملتا ہے، نمبر 5 آیا اور سو رہا، گھر گرہستی سے اسے کچھ مطلب نہیں، یا تو آتے ہی مجھ پر چڑھ بیٹھتا ہے، نہ کلمہ نہ کلام نہ بوسو کنار، نمبر 6 مطلب یہ ہے کہ بڑا پیٹو ہے مگر میرے لیے نکما، نمبر 7 اول تو شہوت کم، عورت کا مطلب پورا نہیں کرتا، اس پر بدخو کی بات کرو تو کاٹ کھانے پر موجود، مارنے پر تیار، نمبر 8 زعفران کا ترجمہ ویسے ہی محاورہ کر دیا، ورنہ زرنب ایک درخت کا چھلکا ہے جو زعفران کی طرح خوشبودار اور رنگدار ہوتا ہے، اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی، ظاہری اور باطنی اس کے دونوں اخلاق بہت اچھے ہیں، نمبر 9 اس لیے ایسے لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بلاتے ہیں وہاں اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، نمبر 10 تاکہ مہمان لوگ آئیں تو ان کا گوشت اور دودھ ان کو تیار ملے، نمبر 11 یہ باجا مہمانوں کے آنے پر خوشی سے بجایا جاتا تھا کہ اونٹ سمجھ جاتے کہ اب ہم مہمانوں کے لیے کاٹے جائیں گے، نمبر 12 چھریرے جسم والا، نازک کمر والا جو سوتے وقت بستر پر ٹکتی ہے، سوکن اس کی خوبصورتی اور ادب و لیاقت پر رشک کر کے جل جاتی ہے، نمبر 14 ہمیشہ گھر کو جھاڑ پونچھ کر صاف ستھرا رکھتی ہے، الغرض سارا گھر نور علی نور ہے، ابو زرعہ سے لے کر اس کی ماں، بیٹی، بیٹا، لونڈی، باندی سب فرد فرید ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔